ویلکم ٹو ناولز بائی ماجد۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں قلب ناول کی قسط نمبر 3۔ اور اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس کی باقی ایپیسوڈز بھی ایزیلی مل جائیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ زویا خدیجہ کے ساتھ لانچ میں بیٹھی تھی، نظریں ٹی وی اسکرین پر تھی جس پر نیوز اینکر گلا پھاڑ پھاڑ کر کچھ دیر پہلے مال میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ساتھ ہی بڑے بڑے الفاظ میں بریکنگ نیوز بھی لکھا آ رہا تھا۔ دھماکے کے باعث پوری عمارت زمین بوس ہو گئی تھی۔ عمارت کے ملبے تلے دفن لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری تھا۔ اسلام آباد کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ وہ مبہوت سی ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی جس پر اب ملبے کے مناظر دکھائی جا رہے تھے۔ آس پاس بہت سے رپورٹر دکھائی دے رہے تھے۔ لوگوں کو ملبے سے نکال کر ایمبولنس میں ڈالا جا رہا تھا۔ کتنے لوگ زخمی تھے، کتنے جان سے گئے، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خدا کا خوف بھی نہیں آتا ان لوگوں کو جو یہ حملے کرواتے ہیں۔ معصوموں کی جان لے کر انہیں نیند کیسے آتی ہوگی؟ خدیجہ افسوس سے بولی تھی۔ بختاور اب پرسکون سا لانچ میں بیٹھا ٹی وی پر دھماکے کے مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ دل کو ایک سکون ملا تھا۔ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا، فون اٹھایا، اریج کو کال ملائی۔ اس نے 15 منٹ میں آنے کو کہا تھا اور اب تقریباً گھنٹہ ہونے کو تھا، وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ نمبر آف جا رہا تھا۔ اس نے 5 منٹ مزید انتظار کیا، پھر دوبارہ سے کال ملائی مگر اب نمبر بند تھا۔ اسے بے چینی ہونے لگی۔ اب تک تو اسے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے ارادہ بدل دیا ہو، پر اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور اسے ایک کال یا میسج کر کے انفارم کرتی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا جب دروازے سے سرمد آتا دکھائی دیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ بختاور کے چہرے پر شکنیں ابھری تھی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا انکل؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ بختاور اریج کدھر ہے؟ ان کی آواز میں کچھ تھا، ڈر، خوف، پتہ نہیں۔ اس نے کافی دیر پہلے مجھے فون کر کے کہا تھا وہ ادھر آ رہی ہے، پر ابھی تک نہیں پہنچی۔ اور آپ اتنے گھبرائے کیوں لگ رہے ہیں؟ آنکھیں سکیڑی۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ وہ بھی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ماتھے پر پسینہ تھا جسے وہ بار بار ہاتھوں میں پکڑے رومال سے صاف کر رہے تھے۔ اس کا فون پچھلے 1 گھنٹے سے بند جا رہا ہے۔ جو ڈرائیور اور گارڈز اس کے ساتھ گئے تھے وہ بھی میرا فون پک نہیں کر رہے۔ مجھے لگا وہ تمہارے ساتھ ہوگی، پر وہ ادھر بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میری بیٹی کو کچھ۔ انہوں نے بات کو مکمل کرنے سے پہلے ہی روک لیا۔ بختاور کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ وہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی، شاید ٹریفک کی وجہ سے۔ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سرمد کے فون بجنے لگا۔ اریج کے ڈرائیور کی کال تھی۔ انہوں نے ایک بھی لمحہ ضائع کے بغیر فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ صاحب وہ میڈم میرے ساتھ شاپنگ کے لیے آئی تھی۔ ڈرائیور کی عجلت بھری آواز ابھری۔ صاحب میڈم جس مال میں گئی تھی وہاں دھماکہ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے باہر انتظار کرنے کو کہا تھا۔ میں بس 5 منٹ کے لیے اپنے ایک دوست کی شاپ پر گیا تھا۔ واپس آیا تو وہاں ساری عمارت زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ جی میڈم کی لاش ہم نے نکال لی ہے۔ میں نے ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ سرمد صاحب کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بختاور کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ سرمد نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ان کا چہرہ لٹے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ بختاور نے ان کا فون اٹھا کر اسی ڈرائیور کو کال ملائی۔ دوسری طرف سے اسے بھی وہی سب بتایا گیا۔ بختاور عثمان کو ایسا لگا کہ کسی نے آسمان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ دھاڑا تھا۔ دوسری جانب سے پھر سے کچھ کہا گیا۔ اس نے فون پھینکا اور بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ اس نے کسی کا انتظار نہیں کیا، نہ ڈرائیور کا نہ گارڈ کا، بس گاڑی میں بیٹھا اور ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ راستوں میں کانوں میں ڈرائیور کے الفاظ، میڈم کی لاش ادھر سے نکال لی ہے، گونجنے لگے۔ اسپتال پہنچ کر وہ تیزی سے اندر کی جانب بھاگا تھا۔ اریج کا ڈرائیور اسے ریسیپشن کے پاس ہی کھڑا نظر آیا۔ ڈرائیور سے پہچانتا تھا، فوراً بختاور کی جانب لپکا۔ صاحب ادھر اس کمرے میں ہے میڈم۔ ڈرائیور نے اسے دائیں جانب کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ حواس باختہ سا فوراً اس کمرے کی طرف گیا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہوگی، ضرور ان سب کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ اریج تھی، اس کی اریج، اسے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ خود کو تسلیاں دے رہا تھا مگر دروازہ کھولتے ہی حقیقت کا تماچا زور سے منہ پر پڑا۔ سامنے بیڈ پر اریج کا بے جان وجود پڑا تھا۔ چہرہ سفید تھا، لٹھے کی مانند۔ وہ لہجہ بھر کے لیے ساکت ہوا۔ آنکھوں کے سامنے 16 سال پہلے والے مناظر گھومنے لگے۔ 12 سالہ بختاور ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ آئی سی یو میں اس کے باپ کا علاج چل رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے ڈر لگ رہا تھا، کسی پیارے کو کھونے کا ڈر۔ اس کی نظر آئی سی یو کے بند دروازوں پر ٹکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اریج کے قریب بیڈ پر آ بیٹھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اس کا ہاتھ یک ٹھنڈا تھا، برف کی طرح۔ وہ نہیں جانتا تھا ابھی کچھ دیر پہلے وہ جس کا انتظار 1 گھنٹے سے کر رہا تھا،
اب اسے تا قیامت اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ICU کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر کو باہر نکلتا دیکھ اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا، قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ میرے ڈیڈ، بس 2 الفاظ۔ ڈاکٹر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ ریچھ کے چہرے کو یکٹک دیکھ رہا تھا، پھر اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ یار ریلی سوری، مگر یہاں آنے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ وہ کوئی ڈاکٹر تھا۔ وہ یار ریلی سوری، ہم انہیں نہیں بچا پائے۔ ان کے سینے میں 3 گولیاں لگی تھی، خون کافی بہہ گیا تھا، ہم آپ کے فادر کو نہیں بچا پائے۔ سو دی فار سوری فار یور لاس۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپتھپا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ بختاور نے چہرہ اٹھا کر سامنے کھڑے ڈاکٹر کو دیکھا، اسے لگا آج وہ پھر 16 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ وہ کھڑا تھا اور ایک جھٹکے سے ڈاکٹر کے کالر کو پکڑا۔ بکواس بند کرو اپنی، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، سنا تم نے؟ میں تم سب کو جان سے مار دوں گا۔ وہ گرایا تھا، چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ سوری، وہ یار ریلی ویری سوری۔ ہڑبڑاہٹ میں ڈاکٹر کے منہ سے بس یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ اس نے ڈاکٹر کا گریبان ایک جھٹکے سے چھوڑا، ڈاکٹر تھوک نکلتا باہر چلا گیا۔ بختاور عریج کی طرف مڑا، جس کی آنکھیں کبھی نہ کھلنے کے لیے بند ہو گئی تھی۔ وہ اس کی محبت تھی، اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی۔ آج وہ اسے کھو چکا تھا، اس کا دل بری طرح سے جھلس رہا تھا، مگر وہ رو نہیں رہا تھا۔ وہ کبھی نہیں رویا تھا، اپنے باپ کی موت پر بھی نہیں۔ وہ مریض کے چہرے پر آئے بال ہٹا رہا تھا، ساتھ ہلکی سرگوشی کر رہا تھا، شاید اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، اسے کبھی نہ بھولنے کے وعدے کر رہا تھا۔ اور عریض سرمد کا بے جان وجود کچھ بھی سننے سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم اتنے گمسم کیوں بیٹھے ہو اذلان؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر فضیلہ نے بغور اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ مہرین ابھی یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی، باقی سب بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں موم؟ میں بتاتا ہوں نا۔ آصف نے ہنستے ہوئے ڈراماٹک انداز میں کپ ٹیبل پر رکھا، کنکھیوں سے اذلان کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ اب پتہ چلے گا میرے منہ پر دروازہ بند کرنے کا انجام۔ کوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا اذلان آج کل گمسم رہنے لگا ہے۔ آصف نے پلکیں جھپکا کر عباس اور فضیلہ کو دیکھا۔ اسی اذلان سے 2 دن پہلے والی بات کا بدلہ لینے کا بہت اچھا موقع ہاتھ آیا تھا۔ کیوں بھائی، ایسا کون آ گیا؟ عباس صاحب کو تشویش ہوئی۔ آ گیا نہیں، آ گئی ڈیڈ، آ گئی۔ آصف نے آخری الفاظ کو کھینچتے ہوئے ادا کیا تھا۔ ہر وقت اتنا فضول بولتے بولتے تھکتے نہیں ہو تم؟ اذلان بیزاری سے بولا۔ ویسے وہ کون ہے بھائی، ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ عباس صاحب نے آصف کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ آصف کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، فضیلہ مسکراتے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیڈ، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں اس کی عادت کو، پتہ نہیں ہر وقت فضول باتیں کیوں اس کے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں۔ اور تم؟ آصف کی جانب گردن موڑی۔ جلدی کرو، ہم آفس سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ میں آج آفس نہیں جاؤں گا، آصف نے اعلان کیا۔ اس خوشی میں اذلان اپنی جگہ سیدھا ہوا۔ رات کو میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے آج میں بس سوؤں گا۔ کیوں نہیں بیٹا؟ فضیلہ نے نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ تم آرام سے سو جانا ہے، میں ملازموں سے کہہ دوں گی کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ ان کے انداز میں شفقت تھی۔ تمہاری نیند کبھی پوری ہوگی بھی؟ اذلان نے دانت کچکائے۔ آصف کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ عباس صاحب بول اٹھے۔ کوئی بات نہیں اذلان، وہ ایک دن آفس نہیں جائے گا تو کمپنی ڈوب نہیں جائے گی، اسے کرنے دو آج کے دن ریسٹ۔ وہ کرسی پر اٹھ کر بیٹھ گئے تھے، وہ کرسی سے اٹھ گئے تھے۔ آصف تو خوشی سے کھل ہی اٹھا تھا۔ اور نہیں تو کیا، ایک ہی تو زندگی ہے، اب اس میں کیا انسان اپنی نیند بھی پوری نہیں کر سکتا؟ اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے مسکراہٹ دبائی تھی۔ تمہاری یہ ایک ہی زندگی، اسی دن میں اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا، یاد رکھنا، اذلان کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اذلان؟ فضیلہ نے سے گھورا۔ یو وش۔ آصف نے آنکھ دبائی، اذلان نے سر جھٹکا تھا۔ وہ فضیلہ کو خدا حافظ کہتا باہر چلا گیا۔ دوپہر کے وقت پارک میں اس وقت بہت سے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ کئی بچے بھاگتے دوڑتے اور کچھ مختلف گیمز کھیلنے میں مصروف تھے۔ آس پاس اور بھی لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ پارک کے دائیں جانب ایک درخت کے نیچے وہ اپنا کینوس اور پینٹنگ کا دوسرا ساز و سامان سیٹ کر رہی تھی۔ یہ پارک اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ وہ اکثر یہاں آتی تھی، خاص کر جب اپنی کوئی پینٹنگ بنانی ہوتی تھی۔ آج بھی وہ اسی مقصد سے آئی تھی۔ زویا جس جگہ کھڑی تھی وہ باقی جگہوں کی نسبت ذرا اونچی تھی، ایک ڈھلوان کی صورت۔ یہاں سے سارے پارک کا منظر واضح نظر آتا تھا۔ آج آپ نے کیا بنانا ہے زویا اپی؟ وہاں درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ہاتھ میں چاکلیٹ تھی جو زویا نے یہاں آتے ہی سے دے دی تھی۔ اس نے زویا کو گھر سے نکلتے دیکھا تو خود ہی اس کے ساتھ چلا آیا۔ فلاورز، آج میں اچھے سے فلاورز پینٹ کروں گی۔ زویا مسکرائی تھی۔ آپ ہمیشہ فلاورز ہی بناتی رہتی ہیں، فہد نے ناک سکیڑی۔ اچھا، زویا نے سوچا، پھر سامان وہیں رکھ کر اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ تو تم بتاؤ مجھے کیا پینٹ کرنا چاہیے؟
آپ میری پینٹنگ بنائیں؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ تمہاری؟ فہد نے زور زور سے اس بات کا سر ہلایا۔ اور پتہ ہے، وہ اس کے ذرا قریب ہوا۔ اس میں نا مجھے تھوڑا بڑا بنائیے گا، 4 نہیں 5۔ وہ اپنی انگلیاں گن رہا تھا، بلکہ اپنے جتنا بنائیے گا۔ اور اور تم میرے جتنا بن کے کیا کرو گے؟ فہد نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا، چہرے پر ایک دم اداسی چھا گئی۔ میری اماں مرنے والی ہے فہد۔ زویا کا دل دہل گیا تھا۔ وہ 8 سال کا بچہ تھا۔ اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر کسی کا بھی دل دہل جاتا۔ کس نے کہا ہے تمہیں یہ سب؟ زویا نے نرمی سے پوچھا۔ وہ بہت بیمار ہے زویا پی، بہت زیادہ۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پھیلا کر اسے بتایا تھا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ وہ مرنے والی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں ان کا خیال رکھوں گا تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی بہت چھوٹا ہوں۔ وہ اب رو رہا تھا۔ میں جلدی سے بڑا ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کا خیال رکھ سکوں، جیسے آپ اپنی اماں کا خیال رکھتی ہیں۔ پھر وہ مریں گی نہیں، میں انہیں بچا لوں گا۔ زویا لب بھینچے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کون سی ماں اپنے 8 سال کے بچے کو کہتی ہے کہ وہ مرنے والی ہے؟ یا پھر ہو سکتا ہے اس کی ماں کی بیماری شدید ہو اور وہ اسے آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تیار رکھنے کو یہ سب کہتی ہو۔ جو بھی تھا، وہ اسے یوں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ماں باپ کو کھونے سے بڑی تکلیف دنیا میں کوئی نہیں ہوتی۔ زویا کامران اس تکلیف سے اچھے سے واقف تھی۔ اس کا باپ ایک پولیس آفیسر تھا۔ وہ 7 سال کی تھی جب ایک ہی دن اسکول سے واپس پر اسے اپنے باپ کی موت کی خبر ملی تھی۔ کسی نے انہیں قتل کر دیا تھا، اور وہ دن اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اب اسی قیامت کا سامنا اس چھوٹے سے بچے کو بھی کرنا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ زویا نے فہد کی گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کسی کی تکلیف کا احساس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب انسان خود بھی اس تکلیف سے گزرا ہو۔ تمہیں پتہ ہے فہد، تم اب تم اب بھی اپنی اماں کو بچا سکتے ہو۔ اس کے لیے تمہیں بڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے؟ فہد نے سر اٹھایا تھا، آنکھوں میں امید تھی۔ زویا نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے ان کا خیال رکھا کرو۔ اب دیکھو وہ بیمار ہے تو تم انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرو، انہیں میڈیسن کھلاؤ، پانی پلایا کرو، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرو۔ پھر دیکھنا وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ پر سب سے زیادہ ضروری دعا ہے۔ تم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ بھی اللہ سے دعا مانگتی ہیں؟ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے؟ چہرے پر معصومیت تھی، وہ اب رونا بند ہو گیا تھا۔ زویا نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ وہ اسے کوئی جھوٹی امید دلانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ کیا ہوا اگر وہ دعا مانگے گا اور وہ قبول نہیں ہوئی تو پھر؟ اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور جب ایمان کمزور ہوگا تو وہ دعا مانگنا چھوڑ دے گا۔ نہیں نہیں، وہ اسے بہتر طریقے سے سمجھائے گی۔ میری دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہر بار نہیں۔ اس نے سچ بتایا۔ فہد کی آنکھوں میں الجھن ابھری تھی۔ زویا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ دبایا۔ اور پتہ ہے ہماری کچھ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فہد نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، پر اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے بندے کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچانے کے لیے اس چیز کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ وہ آسان لفظوں میں چناؤ کر رہی تھی تاکہ اس 8 سال کے بچے کے ذہن میں یہ بات آسانی سے فٹ ہو جائے۔ تو پھر وہ رکا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہمارے پاس واپس لوٹ آتی ہیں؟ نہیں، وہ واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ زویا کو اندازہ ہوا تھا بچوں کو کوئی بھی بات سمجھانا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ وہ دعائیں ہمارے رب اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ دعائیں ہمارا رب اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن ان دعاؤں کے بدلے ہمیں ڈھیروں سارے اجر سے نوازتا ہے۔ یہ اجر کیا ہوتا ہے؟ ایک نیا سوال اس کے دماغ میں آیا۔ اجر مطلب زویا نے سوچا وہ بہت آسان لفظوں میں سوچنا چاہ رہی تھی جس سے وہ اسے سمجھا پائے۔ گفٹ۔ ہاں، اجر کا مطلب ہوتا ہے گفٹ۔ زویا نے فہد کو دیکھا۔ مطلب میری جو دعا قبول نہیں ہوگی اس کے بدلے مجھے گفٹ ملے گا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ واو، وہ ایک دم سے پرجوش ہوا تھا۔ اداسی کی جگہ اب حیرت اور خوشی نے لے لی تھی۔ زویا نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر زویا کو لگا جیسے منو بوجھ اس کے سر اور کندھوں سے اتر گیا ہو۔ ہمارا تیر بالکل نشانے پر لگا ہے بختاور۔ حمزہ کاظمی کیا؟ اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سب ہم نے کروایا ہے۔ ملک اشرف بہت جوش سے اپنے سامنے بیٹھے بختاور کو بتا رہا تھا، جو چپ چاپ صوفے پر بیٹھا سگار کے کش لگا رہا تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ، بکھرے بال، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ وہ آج کہیں سے بھی بختاور عثمان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت بختاور کے گھر پر موجود تھے۔
اشرف کچھ دیر اس کے انتظار اشرف کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، مگر دوسری جانب سے کوئی رد عمل نہیں تھا۔ وہ پھر سے بولا، مگر مجھے تمہاری منگیتر کا بہت افسوس ہوا ہے۔ بختاور اب بھی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پر مجھے لگتا ہے یہ ایک طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہی تھا۔ بختاور کا سگار منہ تک لے جاتا ہاتھ وہیں پر تھم گیا تھا، چہرے کے گرد سختی آئی تھی۔ اب دیکھو نا، اس طرح کوئی تم پر شک بھی نہیں کرے گا۔ سب یہی سوچیں گے اگر تم نے یہ حملہ کروایا ہوتا تو تمہاری منگیتر ادھر نہ ہوتی، نہ ہی وہ مرتی۔ میں نے تو اشرف کے اگلے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ بختاور نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ اشرف کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اپنی بکواس بند کرو اشرف، وہ چلایا تھا۔ اشرف کی ناک سے خون کی لکیر جاری ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو بختاور، میں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بختاور نے اسے زوردار دھکا دیا تھا، آنکھیں آگ برس رہی تھی۔ ملک اشرف کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا پر بختاور نے انگلی اٹھا کر اسے چپ رہنے کو کہا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ بختاور اس وقت وہاں سے جانے میں اپنی خیر سمجھ رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈاگ بھرتا باہر چلا گیا۔ بختاور خود کو کمپوز کرتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ ذہن میں اشرف کی کہی گئی بات اٹک گئی تھی۔ سب یہی سوچیں گے اگر تم نے یہ حملہ کروایا ہوتا تو تمہاری منگیتر ادھر نہ ہوتی، نہ ہی وہ مرتی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ اریج کی موت کی ذمہ دار کہیں کہیں وہ بھی تھا۔ اریج کی موت کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ بھی تھا۔ نہ وہ اس مال پر حملہ کرواتا، نہ وہ مرتی۔ اسے یاد تھا آخری بار اریج نے اسے کال پر بتایا تھا وہ شاپنگ کے لیے باہر آئی تھی، پر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ آدمی جسے وہ یہ سب بات بتا رہی تھی اگلے 5 منٹ میں ساری بلڈنگ اس کے سر پر گرانے والا تھا۔ وہ آدمی جس نے اس سے بے تحاشا محبت کی تھی، وہی ایک دن اس کی موت کی وجہ بن جائے گا۔ تم نے اسے مار دیا بختاور، تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو مار دیا۔ بختاور نے آواز پر ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ آس پاس دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، پر وہ آواز وہ ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ تم نے اسے مار دیا، تم نے اسے مار دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے کان کے بالکل پاس کھڑا چیخ رہا تھا۔ میں نے نہیں مارا۔ کانوں پر ہاتھ رکھتے نفی میں سر ہلایا۔ آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ سنا تم نے؟ میں نے اسے نہیں مارا، وہ ذہنی انداز میں چلا رہا تھا۔ باہر کھڑے گارڈز آواز سن کر بھاگتے اندر آئے، مگر وہاں ان کے مالک کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گارڈز نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا، جس سے سمجھنا چاہتے ہوں کہ یہاں ٹھہریں یا واپس چلے جائیں۔ بختاور کی نظر ان سب پر پڑی تو تیز نظروں سے انہیں گھورا تھا، پھر گہری سانس لیتے گھر سے باہر چلا گیا۔ ڈرائیور سے اپنی گاڑی کی چابی لی، گارڈز کو بھی اپنے ساتھ آنے سے منع کیا۔ وہ کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا تھا، پرسکون فضا میں سانس لینا چاہتا تھا۔ شاید اسی طرح وہ ان آواز سے چھٹکارا پا سکتا۔ دوپہر سے شام ہونے کو تھی، آسمان اب سرمئی رنگ پھیلا رہا تھا۔ پارک میں موجود لوگ اب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے تھے۔ زویا ابھی تک اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ فہد کو اس نے بہت پہلے گھر واپس بھیج دیا تھا۔ پینٹنگ کا سامان اسی طرح پڑا تھا، آج اس نے کچھ بھی پینٹ نہیں کیا تھا۔ سارا وقت بس وہیں پر بیٹھی آس پاس چلتے پھرتے خوش باش لوگوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اچانک ہی جیسے خیال آیا، نتیجہ ضرور اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اسے یہاں آئے بھی تو کافی دیر ہونے والی تھی۔ پارک میں اب اکا دکا لوگ موجود تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی، سامنے رکھا سامان سمیٹنے لگی، اور تبھی ایک پینٹنگ برش اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ چنانچہ جہاں وہ کھڑی تھی وہ جگہ ذرا ڈھلوان کی صورت تھی، اسی لیے برش نیچے کی طرف ڈھلکتا چلا گیا۔ وہ گہرا سانس لیتی نیچے اترنے لگی، نظریں برش پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ برش تک پہنچتی کسی کے سفید جوگرز برش پر آ گئے۔ چٹاک کی آواز پر وہ دونوں ہی رک گئے۔ نووارڈ نے اپنے پاؤں اس جگہ سے ہٹایا تو دیکھا برش 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ زویا کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ نظر اٹھا کر اپنے برش کا قتل کرنے والے کو دیکھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ، بکھرے بال، وہ اس رفت سے ہولی میں بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ زویا آگے آئی، جھک کر برش کے دونوں ٹکڑے اٹھائے، کھڑی ہو کر اسے دیکھا۔ وہ اس سے سوری یا میں نے نہیں دیکھا جیسے الفاظ کی توقع کر رہی تھی، مگر وہ بس خاموش کھڑا تھا۔ تم اندھے ہو کیا؟ چہرے پر تیور چڑھائے تھے۔ کیا؟ بختاور نے آئیبرو اچکائے، آنکھیں چھوٹی کر کے سر تپاؤں اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ جانتے بھی ہو؟ برش کے ٹکڑے بختاور کے سامنے کیے۔ تم نے ابھی ابھی میرا ایک بہت قیمتی اور مہنگا برش توڑ دیا ہے۔ وہ برش اتنا بھی مہنگا نہیں تھا، مگر وہ زویا ہی کیا جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بحث نہ کرے۔ یہ تو تمہیں اپنا برش یہاں پھینکنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کتنا مہنگا ہے، لڑکی سے کہتے وہ آگے بڑھا۔ مطلب ایک تو اندھوں کی طرح چلتے پھرو، دوسروں کو نقصان کرتے پھرو، اور بجائے معافی مانگنے کے الٹا انہیں ایٹیٹیوڈ دکھاؤ۔ زویا نے کڑکتے ہوئے سوچا۔
وہ مرد اب وہاں سے جا چکا تھا، وہ اپنے سامان کی طرف آ گئی۔ اسے اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچنا تھا۔ زویا نے کڑکتے ہوئے سوچا تھا، وہ مرد اب وہاں سے جا چکا تھا، وہ اپنا سامان کی طرف آ گئی۔ اسے اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچنا تھا۔ اگلا سارا ہفتہ وہ بہت مصروف رہی۔ ایگزامز قریب تھے، اسی لیے کتابوں سے سر اٹھانے کی فرصت بھی نہیں ملی تھی۔ ابھی وہ کتابیں رکھ کر کچھ دیر آرام کرنے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر اخبار کھلا پڑا تھا، جس پر کچھ دن پہلے والے دھماکے کی سرخیاں نمایاں تھیں۔ مال میں دھماکے کے باعث 600 افراد کی موت، متعدد زخمیوں میں عورتوں اور بچوں کی تعداد زیادہ تھی۔ پولیس بھی ابھی تک حادثے میں ملوث مجرموں کو پکڑنے میں ناکام تھی۔ ملک بھر میں لوگوں کا احتجاج جاری تھا۔ صبح سے کئی بار وہ اس اخبار کو پڑھ چکی تھی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا جب اس نے کسی کی موت کی خبر اخبار میں پڑھی تھی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے زویا نے آنکھیں موندی اور وہ دن یاد کیا جب پہلی بار اپنے گھر میں آیا اخبار اٹھا کر پڑھا تھا۔ اس کے بعد کی موت کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا، گھر میں ہر وقت خاموشی رہنے لگی تھی۔ ابھی بھی اس کی ماں اور بھائی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی۔ سامنے ہی ٹیبل پر اسے اخبار پڑا نظر آیا۔ وہ کل بھی اسے اٹھا کر پڑھنے لگی تھی، مگر اس کے بھائی نے وہ اخبار اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے کنول، جاؤ اموں کو ان کے کمرے میں پانی دے کر آؤ۔ اس کے باپ کا قتل ہوا تھا، وہ جانتی تھی، مگر کیسے، کیوں، کس نے کیا، یہ سب اس نے کسی سے نہیں پوچھا تھا، نہ اسے کسی نے بتایا تھا۔ مگر اسے اتنا تو پتا تھا کہ اس کے سارے سوالوں کے جوابات اس اخبار میں چھپے تھے۔ وہ دبے دبے قدموں سے چلتی ٹیبل پر آئی، اخبار کو کھولا۔ اخبار کھولتے ہی اس کی نظر وہاں بنی ایک تصویر پر پڑی۔ وہ اس کے باپ کی تصویر تھی، جس کے نیچے لکھا تھا، اے ایس پی کامران طاہر پر نامعلوم افراد نے حملہ کر کے ان کا قتل کر دیا۔ حملے میں ملوث افراد کا پولیس ابھی تک سراغ نہیں لگا پائی۔ حکومت کی جانب سے ان کے اہل خانہ، وہ ابھی آگے ہی پڑھتی کہ مگر اس کی ماں اس کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز سنائی تھی۔ اس نے اخبار کو فوراً سے ٹیبل پر رکھا۔ کنول، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی طرف آئی تھی۔ میں خشک لبوں سے زبان کو تر کیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ماں کا چہرہ نرم پڑا تھا۔ آ جاؤ میرے ساتھ سو جاؤ۔ وہ اسی لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازے پر ہونے والی دستک کسی حال میں واپس لے آئی۔ آنکھیں کھولی تو دروازے کے پاس عائشہ کھڑی تھی۔ عائشہ اور اس کے گھر ساتھ ساتھ تھے تو دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ زویا سے 2-3 سال بڑی تھی۔ زویا کے لیے وہ دوست کم اور بہن زیادہ تھی۔ زویا اٹھ کر اس کے گلے ملی، پھر اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج کافی دنوں کے بعد آئی ہو عائشہ آپی، لگتا ہے شعیب بھائی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی دل لگ گیا ہے، جو مجھ سے بھی ملنے کا وقت نہیں ملتا۔ مسکراتے ہوئے وہ خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، عائشہ نے اسے گھورا تھا۔ ابھی 5 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور اچھی بات یہ تھی کہ اس کا سسرال بھی اسی محلے میں تھا۔ تم تو جانتی ہو میری مصروفیت، صبح کورٹ جاتی ہوں، پھر واپس آ کر گھر اور سسرال کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے۔ زویا مسکرائی تھی۔ ویسے اس لحاظ سے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، دیکھیں نا شعیب بھائی نے شادی کے بعد بھی آپ کو جاب کرنے سے نہیں روکا۔ پر ایک سبحان ہے جسے میری پڑھائی سے بھی مسئلہ ہے۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پتہ ہے زویا، ہمارے معاشرے میں سبحان جیسے مرد بہت ہیں جو خود پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں۔ ان کی چھوٹی ذہنیت میں بس یہی سوچ آتی ہے کہ کہیں لڑکیوں کو تعلیم سے زیادہ ہانڈی میں چمچ ہلانے کا طریقہ صحیح سے آتا ہو۔ زویا نے سر ہلایا تھا۔ جس معاشرے کی لڑکیاں تعلیم یافتہ نہ ہو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کہتے ہوئے وہ سر جھٹکنے لگی تھی۔ پتہ نہیں ہمارے ہاں لوگوں کو کب عقل آئے گی۔ عائشہ نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، زویا نے بھی اپنی بات کی تائید کی تھی۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر جیسے عائشہ کو اچانک سے کچھ یاد آیا تھا۔ اوہو بھلا دیکھو، میں جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا، اپنا پرس اٹھا کر کھنگالا۔ ایک سیاہ رنگ کا کارڈ نکال کر زویا کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ زویا نے کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ میری ایک فرینڈ ہے، ملک کی بہت بڑی آرٹسٹ ہے، اگلے ہفتے یہیں اسلام آباد میں اس کی پینٹنگ کی ایگزیبیشن ہے۔ میں نے سوچا تم بھی آنا چاہو گی تو میں نے تمہارے لیے کارڈ لے لیا، اور میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میرے ایگزامز ہونے، تمہارے ایگزامز میں ابھی 2 ہفتے باقی ہیں۔ عائشہ نے اس کی بات کاٹی۔ ہر وقت کتابی کیڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی لائف کو بھی انجوائے کر لیا کرو۔ پر میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ کیا مطلب کیا کرو گی؟ وہاں جا کر پینٹنگز دیکھنا، تمہارا مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ اور ہاں ایک بات اور، عائشہ ذرا آگے کو ہی، وہاں پڑھنا بہت سارے سیاستدان اور بڑے بڑے بزنس مین بھی ہوں گے، تو تم نا ذرا اچھے سے تیار ہو کر آنا۔ آخری بات سرگوشی میں کی تھی۔ استغفر اللہ، میں کیوں تیار ہو کر آؤں؟
زویا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کو دیکھا تھا، اس کی بات کا تھوڑا تھوڑا مطلب وہ سمجھ گئی تھی۔ بھائی کیا پتہ تم وہاں کسی کو پسند آ جاؤ، آپ شاید بھول رہی ہیں میں 3 سال سے انگیجڈ ہوں۔ زویا نے سینے پر بازو لپیٹے تھے۔ تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کر کسی کو وہاں تم سے محبت ہو جائے، پھر وہ تمہیں سوبھان کے چنگل سے آزاد کروا کر لے جائے۔ وہ ہاتھ جلا چلا کر جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ حیرت ہے عائشہ آپی، آپ ایک پریکٹیکل وومن ہونے کے باوجود بھی یہ فیری ٹیلز والی باتیں کر رہی ہیں۔ زویا نے برا سا منہ بنایا تھا۔ ہاں تو تمہارا دل نہیں چاہتا جس طرح فیری ٹیلز میں انہیں بھیڑیوں سے بچانے کے لیے شہزادے آتے ہیں، تمہاری بھی زندگی میں کوئی ایسا آئے؟ زویا کے چہرے پر اداسی سی پھیلی تھی۔ یہ فیری ٹیل نہیں ہے، حقیقی زندگی ہے۔ ان دونوں میں صرف ایک ہی چیز کامن ہے، اور وہ ہے بھیڑیے۔ یہاں بھیڑیے تو آ جاتے ہیں مگر شہزادے نہیں آتے۔ جو بھی ہے بس تم تیار رہنا، ہم اگلے ہفتے چلیں گے، اور اچھے سے تیار ہونا۔ آپ وہاں ایگزیبیشن پر جا رہی ہیں یا میرا رشتہ دیکھنے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، پھر کارڈ اٹھا کر کھولنے لگی۔ یہاں سے باب 2 شروع ہوتا ہے۔ آرٹ گیلری آرٹ آرٹ گیلری کی سنگ مرمر کی بنی دیواروں پر دور دور تک فریمز لگے تھے۔ لوگ ٹولیوں کی صورت میں کھڑے پینٹنگز کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہاتھ میں ڈرنک پکڑے یہاں وہاں چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ بیک گراؤنڈ میں چلتے ہلکے ہلکے میوزک نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ زویا، یہ آئز رحیم ہے۔ آئزہ، یہ زویا کامران ہے، میری فرینڈ۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے سامنے کھڑی اپنی آرٹسٹ دوست سے زویا کا تعارف کروایا۔ ماننا پڑے گا، آپ کی پینٹنگز واقعی قابل تعریف ہے۔ زویا نے کھلے دل سے تعریف کی تھی۔ جاٹ جٹ کا سیاہ رنگ کا سوٹ جس کے بازوؤں پر گلے پر یہ ہلکا ہلکا سلور کا کام تھا، اس نے زیب تن کر رکھا تھا۔ جیولری کے نام پر صرف سلور ٹاپس اور بائیں ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی۔ بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ عائشہ کے اصرار پر اس نے میک اپ نہیں کیا تھا، پھر بھی عائشہ نے زبردستی آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر ہلکے گلابی رنگ کی لپسٹک لگوا دی تھی۔ وہ باقی لڑکیوں اور عورتوں کی طرح تیار ہو کر نہیں آئی تھی، پھر بھی ان میں بہت سو سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ دکھنے میں عام لڑکیوں جیسی ہی تھی مگر وہ عام نہیں تھی۔ عائزہ کچھ ہی دیر اس کے پاس کھڑی رہ سکی تھی، پھر وہ اپنے باقی مہمانوں کی طرف چلی گئی۔ بختاور عثمان ہاتھوں میں ڈرنک کا گلاس پکڑے ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس میں سیاہ رنگ کا گھوڑا پینٹ کیا گیا تھا۔ وہ بغور اس پینٹنگ کا جائزہ لے رہا تھا۔ دفتن کو اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے دیکھا تو سیاہ سوٹ میں ملبوس کوئی لڑکی تھی جو اس کی موجودگی سے بے نیاز سامنے موجود پینٹنگ کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس میں اس کی موجودگی اور ہر چیز، ہر رنگ یاد کر رہی ہو۔ سیاہ گھوڑے کو اس قدر دلچسپی سے دیکھنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اسے مخاطب کرتے پوچھا تھا۔ زویا نے چہرہ موڑ کر عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایکسکیوز می؟ وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی مگر بختاور اس کا چہرہ دیکھتے ہی اسے پہچان گیا تھا۔ تم؟ وہ اپنی حیرت چھپا نہیں پایا تھا۔ زویا نے آنکھیں سکیڑی۔ یقیناً یہ آدمی باتوں ہی باتوں میں اب اس سے کوئی پرانی دوستی نکلوا لے گا۔ یہ امیر مردوں کی چال وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اگر تم مجھ پر فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو میری بات پہلے ہی سن لو مسٹر، تمہاری یہ ٹرک مجھ پر کام نہیں کرے گی۔ وہ تلخی سے بولی تھی۔ بختاور کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ کتنے ہی لوگوں کی گردنیں ان کی جانب مڑی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے اذلان اور آصف نے گردنیں موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہاں سے لڑکی کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف بختاور ہنستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ اسے کس بات پر اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ اذلان کے عقب میں کھڑے آصف نے بڑبڑاتے کہا تھا، اور اگلے ہی لمحے لڑکی نے اپنا چہرہ بختاور کی جانب موڑا۔ اذلان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو جیسے پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ آج عام دنوں سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ یہ تو زویا ہے۔ آصف نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ زویا کو دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا بلکہ زویا کو بختاور کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اذلان نے لب بھینچتے ہوئے اپنی نظریں ان سے ہٹائی تھی۔ بختاور عثمان لڑکے سے فلرٹ نہیں کرتا میڈم، بختاور نے ابرو اچکاتے کہا تھا۔ وہ اب ہنسنا بند ہو گیا تھا۔ زویا کے ماتھے پر سلوٹے ابھری یہ آواز اس نے پہلے بھی کہیں سنی تھی، پر کہاں اسے یاد کرنا چاہا۔ وہاں کھڑی بہت سی لڑکیاں رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم؟ زویا نے آنکھیں چھوٹی کی، ذہن میں ایک دم جھماکا ہوا۔ تم تو وہی ہونا جس نے… زویا نے سر تپاؤں اسے دیکھا۔ اس دن کے رف سہولیے کے مقابلے میں آج وہ گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ بال نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھے، کف لنکس، ٹائی، برانڈڈ واچ، کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ وہ اسے پہلی نظر میں پہچان لیتی۔ سوٹ نے تمہارا بہت… میں نے تمہارا بہت مہنگا برش توڑ دیا تھا۔ بختاور نے اس کی بات مکمل کی۔ زویا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، اسی پل بختاور کا فون بجنے لگا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے فون نکال کر کان سے لگایا۔ بولو حیدر۔
وہ رکا تھا، دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ کال کٹ کر کے فون واپس رکھا تھا۔ زویا اب دوبارہ سے پینٹنگ کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ یہ آدمی نہ اسے پہلی ملاقات میں اچھا لگا تھا اور نہ ہی اب۔ بختاور نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا، پھر ایک بھی لفظ کہے بنا وہاں سے چلا گیا۔ زویا کو وہ بہت عجیب لگا تھا۔ ہائے زویا، آصف کی آواز پر وہ مڑی تھی۔ وہ اس کے عقب میں کھڑا مسکرا کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ ہیلو، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم یہاں؟ آئزہ کو جانتی ہو؟ اس نے دور کھڑی آئزہ رحیم کی طرف اشارہ کیا، جو اپنے مہمانوں کو مسکرا کر اپنی کسی پینٹنگ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ نہیں، میں یہاں اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ آئزہ کو جانتی ہے؟ اچھا اچھا، آصف نے سر ہلایا۔ زویا نے بغور اسے دیکھا۔ وہ بار بار کان کے لوگ کو مزل رہا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ کہہ دو، میں سن رہی ہوں۔ زویا نے سینے پر بازو لپیٹے تھے۔ آصف کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تمہاری حرکتوں سے۔ اس نے اس کی بات کاٹی۔ اب جلدی سے کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ واو زویا، تم تو دماغ پڑھنا بھی جانتی ہو۔ یو آر بریلینٹ۔ تم جان بوجھ کر میری جھوٹی تعریفیں کر رہے ہو تاکہ میں خوش ہو جاؤں، بٹ بلیو می، تمہیں کچھ بھی کہنے سے پہلے میری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ آصف نے دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ یو آر رائٹ، چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ طاری کی۔ ایکچولی زویا، گلا صاف کیا، اس سے ایک عام سے سوال پوچھنا اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا آخر؟ تم اسے جانتی ہو؟ ابھی تو تمہیں بتایا ہے میری فرینڈ آئزہ کو جانتی ہے۔ نہیں، میں آئزہ کا نہیں پوچھ رہا، میں بختاور عثمان کی بات کر رہا ہوں۔ کون بختاور عثمان؟ زویا کے ماتھے پر لکیریں ابھری تھی۔ وہ جس سے تم ابھی کچھ دیر پہلے باتیں کر رہی تھی۔ اچھا وہ، زویا نے کہا، پھر مشکوک نظروں سے آصف کا جائزہ لیا۔ تمہیں جان کر کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ آصف گڑبڑا گیا تھا۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو اٹس اوکے۔ زویا نے گہرا سانس لیا۔ میں اسے نہیں جانتی، وہ مجھ سے پینٹنگ کا پوچھ رہا تھا۔ ویسے اگر میں اسے جانتی بھی ہوں تو تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ اب آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑنے والی تھی۔ آصف نے گردن کھنچائی۔ اب وہ جو بھی کہتی، اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بختاور کو نہیں جانتی تھی۔ وہ اچھا آدمی نہیں ہے زویا، اس نے خبردار کرنا لازم سمجھا۔ تو یہ کہ تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ ویسے وہ جتنا بھی برا ہے، آئی ہوپ ان لوگوں سے تو اچھا ہی ہوگا جنہوں نے اندھوں کی طرح گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میرا قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آصف کا منہ کھل گیا تھا۔ ایک تو وہ اس کے لیے اتنا فکر مند ہو رہا تھا، اور وہ تھی کہ اسے تانے دینے سے باز ہی نہیں آ رہی تھی۔ کم آن زویا، تم اچھی طرح جانتی ہو وہ محض ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ تمہارا قتل کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ واٹ ایور۔ زویا نے ہاتھ جھلایا، جیسے اس کی بات اس کے لیے معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ اب اگر تمہاری باتیں ختم ہو گئی ہوں تو پلیز ایکسکیوز می، مجھے اپنی فرینڈ کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ آصف کا جواب سنے بغیر مڑی اور ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے اذلان عباس وہ آصف کا جواب سنے بغیر مڑ گئی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا اذلان عباس دیکھ سکتا تھا۔ زویا وہاں بہت سے لوگوں کی نظروں کے حصار میں تھی، نہ جانے کیوں، مگر ان سب کا زویا کو یوں دیکھنا اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اور غصہ کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔